بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان لائے، وبالرسول اور رسول پر بھی ہم ایمان لائے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ پھر جاتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہے یہ گروہ بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، یعنی ایمان والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو پھر جاتے ہیں، سارے نہیں، جو پھرنے والے ہیں، فریق جو ایک گروہ ہے۔ وَإِذَا اور جب دعو پکارا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اللہ اللہ کی طرف، اور رسول ہی اور ان کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ تاکہ فیصلہ کیا جائے، بینہم ان کے درمیان، یعنی جو بھی ان کے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑا یا کوئی بھی بات ان میں فیصلہ کیا جائے۔ تو اذا اچانک کے لیے بھی آتا ہے، اس کے معنی جب بھی کیا جاتا ہے نا، اذا فریقم تو اچانک ان میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے، معرضون اعراض کرنے والا ہوتا ہے، یعنی پھر جانے والے، اعراض کرنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے۔ وَإِن یکن اور اگر ہو، لہم ان کے لیے، الحق حق بات، سچی بات ہو، یا تو وہ آئیں الیہ اس کی طرف، یا پھر آتے ہیں اس کی طرف، مذعنین مطیع ہو کر، مذعنین کا مطلب اصل ہوتا ہے سر جھکانے والے، کوئی بھی بات اس کو مان لینے والے۔ تو اگر ان کے لیے یہ بات حق اور سچ ہو تو یہ اس کی طرف سر جھکاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئیں۔ تشریح اس کے بعد میں کریں گے۔ افی قلوبہم، افی کیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض کوئی بیماری ہے، ام ارتابو، ام اصل میں ارتابو ہے نا، ام ایسے، یا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ایک جملے کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، یعنی پہلی بات یا تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام یا پھر ارتابو یہ شک کرتے ہیں، جو حکم ان کو یہ دیا جاتا ہے اس میں شک ہے، ان کو یقین نہیں ہے ایمان پر، اسلام پر، اللہ پر، رسول پر، مومنوں پر، ام یا پھر یخافون یہ ڈرتے ہیں، ان یہ کہ یحیف اللہ ان پر ظلم کرے گا، علیہم ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ، ورسول اور اس کے رسول، یعنی ان کو خوف ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول ان پہ ظلم کریں گے، اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے، مسلمانوں کے نزدیک نہیں آتے۔ بلکہ یعنی یہ بات نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پہ ظلم کریں، بلکہ اولئک یہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، ہم یہ لوگ، الظالمون ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اصل میں یہ ظالم ہیں، یعنی ظالم کس معنی میں؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کفر سب سے بڑا ظلم ہے، اصل میں یہ کفر اور شرک میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف آنے نہیں چاہتے، بہانے تلاش کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ ظلم کیا جائے گا، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، پھر اللہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ ظالم ہیں، اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، رسول کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ کافی ہیں 3 آیتیں، دوبارہ کچھ ترجمہ دے گا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وبالرسول اور رسول کے ساتھ، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اتباع کی، فرما برداری کی، اطاعت کی، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، من بعد ذالک اس ایمان لانے کے بعد، وما اولئک حالانکہ نہیں ہیں یہ لوگ، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، یعنی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
اوپر اوپر سے اسلام قبول کیا. وَإِذَا اور جب دعو پکارا جائے بلایا جائے ان کو الی اللہ اللہ کی طرف ورسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیحکم تاکہ فیصلہ کیا جائے بینہم ان کے درمیان اذا تو اچانک فریق منہم ان میں سے ایک گروہ معرضون اعراض کرتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وَإِنْ اور اگر یکن ہو لہم ان کو الحق ان کے لیے ہو حق یعنی سچ ہو سارا کچھ یا تو وہ آئیں الیہ اس کی طرف یعنی اس دعوت کی طرف فیصلے کی طرف مذعنین اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے مطیع اور فرما بردار ہو کر. افی قلوبہم یا تو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض کو بیماری ہے ام یا ارتابو وہ شک کرتے ہیں اس میں شک میں پڑ چکے ہیں ام یا یخافون وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ یہ کہ اللہ ظلم کرے گا علیہم ان پر ورسولہ اور اس کا رسول بلکہ اولئک یہ ایسے لوگ ہیں ہم الظالمون جو خود ہی ظلم کرنے والے ہیں یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم نہیں کرتے ہوئے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے. امیر تابو ارتابو میں نے پڑھا نا اس کو تھوڑا سا غور کریں کہ امیر تابو کو ارتابو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. کسی کو کچھ یاد ہے حمزہ کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا کبھی آپ صاحب کو یاد ہے نہیں یاد. حمزہ کو نا الف جو ہوتی نا الف یہ خالی ہو نا تو اس کو الف کہتے ہیں. اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا پھر جزم آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں حمزہ. الف کب کہتے ہیں جب اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو خالی ہو تو یہ الف ہوتا ہے. اس الف کے اوپر زبر زیر پیش لگانے کا بڑا آسان طریقہ ہے. 3 باتیں یاد رکھیں کبھی بھی آپ کو گرامر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتنا آسان کام ہے. الف کے اوپر زبر لگانی زیر لگانی پیش لگانی کیا لگانی 3 باتیں یاد رکھیں پوری زندگی آپ کی گرامر کا مسئلہ الف اور ایک گرامر کا مسئلہ حل ہو جائے. الف جب لام کے ساتھ آ رہا ہو نا الف لام الف اور لام اکٹھے آ رہے ہیں جی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں زبر ہی لگانی ہے جو کچھ مرضی ہو جائے. جب الف لام سے لفظ کی ابتدا ہو رہی ہے اور الف لام اکٹھا آ گیا تو اس پہ کیا کرنا ہے الف پہ ہمیشہ جیسے الحمد الحمد زبر لگا رہے ہیں. الذین الذی الملک المؤمنون المنافقون وغیرہ وغیرہ جہاں بھی الف لام اکٹھا آئے گا اور آپ شروع اسی لفظ سے ہی کر رہے ہیں اس پہ کیا کریں گے ہمیشہ کیا کریں گے زبر لگائیں. یہ بات یاد رہے گی. اچھا دوسری بات ہے کہ الف خالی آ رہا ہے اب اس پہ یا تو زیر آئے گی یا پیش آئے گی. الف لام نہیں ہے نا الف کے آگے لام نہیں ہے ٹھیک ہے یا اس پہ زیر آئے گی یا پیش آئے گی زبر نہیں آ سکتی. زبر والا مسئلہ ہم نے پہلے حل کر دیا کہ زبر ہمیشہ کس کے ساتھ آتی ہے لام کے ساتھ. جب خالی ہوگا آگے لام بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ساتھ ہمیشہ کیا ہوگا یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی. زیر کب آئے گی الف جب خالی ہوتا ہے نا تو اکثر اس کے بعد والا حرف بھی خالی ہوتا ہے. الف جب خالی ہو تو اس کے بعد والا حرف بھی اکثر اس پہ بھی جزم ہوتا ہے. اب ارتابو میں نے پڑھا تھا ایسے ہی نا الف خالی ہے کہ الف کے بعد را کیا ہے اس پہ بھی جزم ہے. اوپر دیکھیں گے آپ کو تھوڑا صحیح سمجھ جائے گی کیونکہ یہ لفظ خاکہ ذہن میں ہو نا تو پھر ہمیشہ یاد رہتا ہے. اب اس پہ میں نے کیا لگائی تھی زیر کیوں لگائی تھی
سمپل سی بات ہے کہ الف خالی ہو اور اس کے بعد جزم ہو خالی ہو تو اس کے بعد تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں. تیسرا حرف کون سا ہے؟ تا ہے. تا پر زبر یا زیر ہو تو ہمیشہ الف کے نیچے زیر لگاتے ہیں. تیسرے حرف کو دیکھیں گے, تیسرے حرف پر پیش نہ ہو, یا تین ہی ہوگی نا, زبر ہوگی, زیر ہوگی, پیش ہوگی نا. زبر یا زیر ہوگی تو ہمیشہ زیر لگائیں گے, ہمیشہ. کیا کریں گے؟ اب میں نے پڑھا تھا ارتابو. اب کیوں پڑھا تھا کہ تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تیسرے حرف پہ کیا آ رہی ہے؟ زبر. یاد رہے گا. الف لام آ جائے تو الف پہ ہمیشہ کیا لگانا ہے؟ زبر. الف خالی ہے اور اس کے بعد والا حرف بھی خالی ہے, جزم ہے. تیسرے حرف پہ کیا دیکھنا ہے کہ اس پہ کیا آ رہی؟ زبر یا زیر آ رہی, تو اس پہ ہمیشہ کیا لگانی ہے؟ زیر لگانی ہے. اگر پیش آ گئی تو پھر زیر زبر نہیں لگا سکتے, پھر پیش لگانی ہے. تیسرے حرف پہ اگر پیش آ گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کیا لگانی ہے؟ پیش لگانی ہے. اب اس کی مثال یہاں آپ کو قریب قریب کو مل جائے گی کہ نہیں, میرے ذہن میں تو ہے ویسے, لیکن میں ادھر آپ کو دکھاؤں. اس پیج پہ اس پیج میں نہیں, اکثر لفظ ہوتا ہے اقتلو. آپ نکالیں نا سورہ یوسف, اس کا پہلا پیج نکالیں. سورہ یوسف کا پہلا پیج نکالیں. اقتلو بھی کہہ سکتے ہیں, اخرجو بھی کہہ سکتے ہیں, ادخلو بھی کہہ سکتے ہیں. کئی مثالیں ہیں. مل گئے؟ بھائیوں کو دکھائیں ذرا, یہ دکھائیں, مجھے دکھائیں. اقتلوا یوسف. یہ ہے جناب آیت نمبر ہے 9 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی 9 نمبر آیت. اس میں الف بھی خالی ہے اور اس کے بعد والا حرف بھی کیا ہے؟ خالی ہے. اکثر لوگ اس کو پیچھے جو چھوٹی سی نون لگی ہوئی نا, یہاں سے شروع کرتے ہوئے نقتلو پڑھ جاتے ہیں. آپ میں یقیناً ایسے پڑھتے ہوں گے, آپ کے علاوہ کسی کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی نا, عام بندے کو نہیں پتہ ہوتی نقتلو. جبکہ رول کیا ہے کہ جب تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو حمزہ الف پہ کیا لگائیں گے؟ اقتلو. اس کو پڑھنا ہے ہمیشہ. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ایسے ہی ادخلو ہوتا ہے, ایسے ہی اخرجو ہوتا ہے, انصرو ہوتا ہے, بے شمار مثالیں. سمپل سی باتیں, 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. الف لام جب اکٹھا آ رہا ہو تو اسی لفظ سے آپ نے شروع کرنا, تو الف پہ کیا لگانا ہے؟ الف خالی ہے, اس کے بعد والا حرف بھی خالی ہے, تو پھر تیسرے حرف پہ اگر زبر یا زیر ہے تو کیا لگائیں گے؟ اگر پیش ہے تو کیا لگائیں گے؟ پیش. امید ہے یاد رکھیں گے یہ بات. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, بس اوقات رہتی رہ جاتی ہیں, مطلب بتا دے تو یاد بھی رہ جاتی ہیں. اب تشریح کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 47 ہم نے پڑھی تھی, یہ رحمۃ اللہ. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. یہاں سے اصل یہ جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا, ان تینوں آیات کا متعلق منافقین کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ منافقین کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, تو جب ان کے مشکل وقت آتا ہے نا تو پھر وہ پھسل جاتے ہیں, دوڑ جاتے ہیں. ابھی آج مغرب کی نماز پہ ہی صحیح بخاری کی حدیث تھی 4906 میرے خیال میں, تو ہاں یہی نمبر. اس میں منافقین کا ذکر چل رہا تھا, اور اس کا تعلق بھی سورۃ منافقین کا ساتھ ہے. ان آیات کا تعلق بھی اسی موضوع کے ساتھ ہے. تو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین جو تھا, جب کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی کا, مہاجر صحابی کا پاؤں نا انصاری صحابی کو لگ گیا چلتے چلتے. تو انصاری صحابی نے کہا بھی اس نے تو مجھے مارا ہے. تو سارے انصاری اکٹھے ہو گئے. اب مہاجر نے کہا یار یہ مجھے مار رہے ہیں, ادھر مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے. اب سارے ہی صحابہ ہیں اور آپ ہی جہاد کر کے واپس رہے ہیں, اتنے افضل عمل سے واپس آ رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحابہ کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں.
تو آوازیں نکلنی شروع تو آپ نے فوراً دور سے آواز خاموش ہو جاؤ، تم نے جاہلیت والا کام پھر کرنا شروع کر دیا، اسی چیز کو دور کرنے کے لیے تو اسلام آیا تھا، تو تم نے وہی کام اسلام لانے کے بعد اور جہاد کے معاملے میں یعنی اتنا بڑا عمل کر کے آ رہے ہو، پھر وہی جاہلیت والا کام کرنا شروع کر دیا تم نے، خبردار کوئی ایسے نہ کہے۔ اچھا وہ بات ختم ہوگی، ابھی یہ منافقین اور یہودی ابھی مدینہ میں موجود تھے اور اس قافلے میں موجود تھے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس یہ بھی موجود تھا۔ اب اس نے کہا صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہ دیکھو، یعنی اپنے لوگوں کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ان کو مدینے میں نہ داخل ہونے دو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مدینے میں، اب دیکھو تمہاری کیا وقت رہ گئی، تمہاری کیا، تمہیں جناب انصار وہ مہاجر مار کے چلا گیا اور تمہیں کہاں ہے بدلہ بھی نہیں دیا گیا، ایک وقت آئے گا تم فلاں ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے وہ۔ اس نے ساری باتیں کی اور یہ کہا کہ ہم مدینے میں جا کے نعوذ باللہ ان کو نکال دیں گے، لئن رجعنا الی المدینہ تھی وہ ساری باتیں، یعنی صحابہ کو نعوذ باللہ ذلیل کہا، اس حد تک اس نے گستاخی کی۔ تو کیا تھا وہ؟ منافق تھا، اوپر سے اسلام تھا، اندر اسلام نہیں تھا۔ وہ واقعہ پھر لمبا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پہنچائی گئی تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دیتا، تو فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں، اگر کیونکہ یہ ظاہری طور پہ مسلمان ہیں اندر سے منافق ہیں، اگر ہم اس کو قتل کرتے ہیں تو چرچا ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، فتنے کے ڈر سے ابھی ان کو کچھ نہیں کہتے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اب جہاد کر کے بھی آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ان کو نکال دیں، ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہی بات ہے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، رسول پر، اطاعت بھی ہم نے کی، لیکن جب مفاد نہیں ہوتا، مقصد نہیں ہوتا، یتولی فریق منہم، ان میں سے گروہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت میں یہ مومن ہے ہی نہیں، حقیقت میں یہ مومن ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ فیصلہ کیا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ فیصلہ اپنے حق میں ہو تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، جب فیصلہ اپنے خلاف ہو تو کہتے ہیں نہیں جی، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے تو یہ کہتے تھے ان کو یہاں نہ آنے دو، اس لیے تو کہتے ہیں اسلام فلاں ہے، اس لیے نہ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو دعوت دیں یا نہ دیں اللہ کی طرف، یہ آئیں یا نہ آئیں، یہ ہمیشہ ایک ہی طرح رہتے ہیں، بس ظاہری طور پہ کچھ بن سنور جاتے ہیں، نہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حقیقت میں۔ اگلی آیت ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے حق ہو تو یہ اس طرف جھک کر آ جاتے ہیں۔ حق کی مراد یعنی ان کے حق میں کوئی بات ہو، ان کے مفاد میں کوئی بات ہو، کہتے ہیں جی بہت اچھا جی، سب سے آگے بڑھ کے، جس طرح غزوہ احد میں منافقین چلے تھے نا، سب سے آگے عبداللہ بن ابی آگے نکلا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے رہوں، میرا نام ہو، لیکن جب پتہ چلا واقعتاً آگے لڑائی ہونی پھر پیچھے بھاگ پڑا، یعنی نکلا تھا کہ یار وہ آئے ہیں تو چلے جائیں گے، انہوں نے کون سے مشرکین نے کون سی لڑائی کرنی ہے، جب پتہ چلا یار واقعی لڑائی ہونی ہے، وہاں تو جنگ ہونی ہے، پھر پیچھے بھاگ پڑا اور 300 بندے لے کے واپس بھاگ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے حق میں بات ہوتی ہے تو یا تو الیہ مذعنین، بڑے جھک کر آتے ہیں، سر جھکائے ہوئے، جنہیں بس آپ کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں، جب مفاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر اکڑ جاتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کیا تھا انہوں نے اس موقع پر۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی اصلیت بیان کی جا رہی ہے کہ یا تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری کیا ہے؟ منافقت کی ہے کہ حقیقت میں ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، یا پھر یہ شک میں ہے، اور حقیقت ہے منافق ہمیشہ شک میں رہتا ہے، منافق کبھی یقین پہ نہیں آتا، یقین آئے تو اسلام نہ صحیح طرح قبول کر لے، یقین آئے تو اس کی نفاق ختم نہ ہو جائے، یعنی بیماری یہ شک والی ہے اور نفاق والی ہے۔ ام یخافون ان یعف اللہ، تیسری بات کہتے ہیں اللہ کہ یہ ڈر رہے ہیں، پھر اللہ نے اس کی بات اپنی بات کی وضاحت کی ہے، بل اولئک هم الظالمون، ان کو ڈر اللہ کی ناانصافی اور رسول کی ناانصافی کا نہیں ہے، ظلم کا نہیں ہے، بلکہ بذات خود ہی ظالم ہیں، یعنی کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، حقیقت میں ایمان نہیں لائے، نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل من النار، کہ منافق کو کافر سے بھی نچلے درجے میں عذاب دیا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا وجہ ہو سکتی؟ ہاں جی، کفار سے زیادہ منافقین نے اسلام کو نقصان دیا،
دو طبقے ہیں جو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں، اور دونوں کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ ایک منافق ہے، کافر تو کافر ہے نا، اس سے تو ہر بندہ الرٹ رہتا ہے یہ تو کافر ہے نا، یہ مانے یا نہ مانے ایک ہی بات ہے، اس کو تو مخالفت ہی کرنی ہے۔ اب منافق کا پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا، وہ اسلام کے لبادے میں غیر مسلموں کو، مشرکوں کو اس فائدہ پہنچاتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ ہاں، بدعت، دوسری بدعت ہے۔ بدعت بھی اسلام کے لباس میں ہوتی ہے نا، دیکھو یہ بڑا اچھا عمل ہے یار، بڑا ثواب ہے جب کوئی اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ اتنا شرک بھی اسلام کو نقصان نہیں دیتا جتنی بدعت دیتی ہے، کیوں؟ وہ اسلام کے لباس پہنا کر ان کو گناہ کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جی بدعت کے بارے میں بتا رہے تھے جی۔ بدعت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، ایسا عمل جو ہماری شریعت کا حصہ نہیں لیکن اسے شریعت کا نام دے کر، نیا ایسا کام جو شریعت کا حصہ نہیں لیکن شریعت کا نام دے کر اسے رائج کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے، جو بڑی معروف حدیث ہے، یہ گٹلیاں رکھ لیتا ہے، یہ پڑھو جی 100 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب بندے گنتی شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ظاہری طور پہ عمل تو اچھا ہے یار، سبحان اللہ ہی پڑھا جا رہا ہے نا، کوئی غلط کام تو نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے پڑھو جی 1000 دفعہ استغفر اللہ، وہ گٹلیاں بھی گن رہا ہے اور 1000 دفعہ پڑھ بھی رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ تو اچھا ہے، یعنی سبحان اللہ ہو رہی ہے، استغفر اللہ ہو رہی ہے، لا حول ولا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، گٹلیاں پڑھی جا رہی ہیں، تعداد گنی جا رہی، لیکن اسلام سے یہ ثابت ہی نہیں، اسلام سے، نبی سے، صحابہ سے یہ عمل ثابت ہی نہیں۔ اس طرح کا عمل اجتماعی کرنا اسلام نے حکم ہی نہیں دیا۔ ظاہری طور پہ یہ اچھا ہے لیکن ہے نیا کام اسلام میں، ہے بدعت، لہذا یہ ثواب نہیں، گناہ ہے۔ نہیں، تسبیح کی اور نوعیت ہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں نا، اپنا پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ 1000 دن لاکھ مرتبہ پڑھیں، پڑھتے جائیں جتنا زیادہ پڑھیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی سارے مل کے پڑھو جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اجتماعی ذکر کرا رہا ہے۔ اب اجتماعی ذکر کرانا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، بھی سارے بیٹھ کے پڑھو جی، سمجھ آ رہی؟ آپ سارے کٹے بیٹھے ہیں، اپنا اپنا پڑھتے رہو جی، جتنے مرضی پڑھتے رہو، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا اپنا، صحابہ بھی پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، لیکن کا ایک بندہ کہا جی آپ اب کیا پڑھنا جی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنا جی اونچی آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ عمل جو کرا رہے ہیں نا یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ جی وہ حدیث میں سنا بھی دیتا ہوں، عبداللہ بن مسعود، وہ بڑی لمبی حدیث، اصل میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، اگر سننا چاہیں تو پچھلے جمعے میں نے وہ تفصیل سے بیان کی، لنک آپ کو دے دوں گا، وہ سن لینا، وہ الگ سے یعنی پورا ایک ہے کلپ نا، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں آئے اور صحابہ سے ہٹ کر دوسرے لوگ تھے وہ ایسے یہی کام کر رہے تھے، یعنی ایک بندہ کہہ رہا تھا جی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، گٹلیاں رکھی ہوئی ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، ہو گیا جی استغفر اللہ پڑھو، لا حول ولا پڑھو۔ تو ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ کام مسجد نبی میں ہو رہا ہے، آئے تو ان کو ڈانٹا، خبردار ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی میلا نہیں ہوا، پھٹا نہیں، جو ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں برتر بھی نہیں، تم نے ابھی سے بدعات کرنی شروع کر دی ہیں، یعنی یہ عمل صحابہ سے نہیں ثابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت، تم نے کیوں کر رہے ہو؟ لہذا اس کو کیا کرو، گناہ شمار کرو۔ تو ایسے عمل کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ جو بدعات پہ عمل کرتے ہیں نا ان کے نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے نہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے، نفلی عبادت بھی ضائع، فرائض بھی ان کے ضائع، کیوں؟ یہ اسلام کے نام پر اسلام میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر اسلام میں نئی چیز رائج کی جا رہی ہے جو کہ اسلام کا حصہ نہیں، سمجھ آئیے بات؟ کہاں سے بات چلی تھی؟ یہاں سے ہاں ظالم سے بات چلی تھی نا، یعنی دو لوگ جنہوں نے اسلام کو نقصان دیا، ایک منافق سب سے زیادہ، دوسرا بدعتی، ٹھیک ہے؟ منافقین کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے اور بدعتی کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ، یعنی اسلام کے لبادے میں رہ کے سارا کوئی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل اولئک هم الظالمون، حقیقت میں یہ خود ہی ظالم ہیں، یعنی دل میں کفر ہے، ظاہری طور پہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا ہے تو
سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم سے یہ باز نہیں آتے، اللہ کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں، رسول کے کھاتے میں، جی اللہ اس کو ظلم ہمیں جناب نقصان دیں گے، نا انصافی کریں گے، ظلم کریں گے، تو اللہ تو کسی کا ظلم نہیں کرتا، نبی تو کسی کا، نبی ظلم کرے تو پھر نبی کے نبوت کا مقصد ہی ختم ہو گیا، رسالت کا مقصد ہی ختم ہو گیا، جس طرح وہ پچھلے حدیث میں نے آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہی کام تو روکنے کے لیے اسلام آیا تھا، وہی تم نے کرنا شروع کر دیے، اگر یہ کام نبی اور رسول نے، اللہ نے کرنا ہے تو پھر بات ہی ختم ہوگی، پھر اسلام کی شریعت کا معنی کوئی نہیں، چلو بلکہ یہی لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔